خدا کے خادم نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے حکومتوں کا بھی مقابلہ کروں گا اور یہیں پر ہوں گا تاکہ میری وجہ سے میری قوم پر کوئی آنچ نہ آئے. میری چھوٹی سسٹر اس وقت بھی مجھے ویڈیو کال پہ سن رہی ہے. جانتے ہیں روتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ باجی مجھے آپ سب کی بہت فکر ہے, آپ کسی طرح کچھ ایسا کرو تاکہ آپ آ سکو. تو میں نے اسے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا فرید میری بات سنو, ہمارے اعمال پتہ نہیں خداوند کو کتنے پسند ہے, ہم نہیں جانتے, لیکن یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں بھی میری پوری فیملی اگر شہادت پائیں گے تو سیدھا یسوع کے پاس, اور ہم ایک بار بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے کیونکہ ہم بھی اسی کے شاگرد اور اسی کی بیوی ہے, اسی کے بچے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ بھید جان چکے ہیں کہ جینا ہمارے لیے مسیح اور مرنا. اور جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں نا, تو اگر آج بھی میرا یسوع ہمیں بلائے تو ہم خوشی سے اس کے پاس جانے کو ریڈی ہوں گے. اور سفلس کی طرح جو لوگ بھید پا لیتے ہیں, وہ زخمی ہو, لہولہان ہو, وہ سارے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا, اور باپ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد اس نے کیا کرتا ہے. ایک اور زبردست کہ خدا کے خادم تھے انڈیا میں, اور جب انڈیا میں ان پر وہ کافی زیادہ انجیل کی منادی کر رہے تھے, اور ہندو سکھ ان کے وسیلہ سے کنورٹ ہونا شروع ہو گئے. اب ہندو اور سکھ دونوں اکٹھے ہو کر اس پر اٹیک کر دیا, سینکڑوں کی تعداد, کوئی تھپڑ مار رہا ہے, کوئی مکے مار رہا ہے, کوئی ٹھڈے مار رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, یعنی کافی زیادہ تعداد میں لوگوں نے اس خادم کو گھیر لیا. اور جب گھیر لیا تو ایک پتھر نوکیلا قسم کا اس کے سینے پر دے مارا کہ وہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا. اسی ٹائمنگ میں شاید کسی نے پولیس کو کال کر دیا, پولیس والے آئے, فائرنگ کی, ان لوگوں کو وہاں سے بھگایا, اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا. جب وہ خادم تھوڑا سا ہوش میں آیا, اس کے جاننے والوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیے گا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہتا ہے میں خداوند یسوع میں زور پا چکا ہوں اور میرے جسم میں ایک چٹکی بھر بھی درد نہیں ہے, کیونکہ میرا یسوع میری قوت ہے, میرا یسوع میری طاقت ہے, میرا یسوع میرا زور ہے, اور وہی میری زندگی ہے. ہاللویا. اسی طرح ایک بار پولس رسول کو اعمال 14 باب 19-20 آیت میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی بہت زیادہ مارا, اتنا مارا کہ مار کر یہ سوچا کہ شاید یہ مر گیا ہے, اور وہیں پر چھوڑ کر تو اس کو بھاگ گئے. اگلے ہی دن پولس رسول صاحب اٹھ کر سیکنڈ ڈے دوسرے شہر میں منادی کرنے کے لیے چلے گئے, کیونکہ جن کی طاقت یہوہ خدا, اس کا بیٹا یسوع ہے نا, اس کا خون ہے, وہ ہمیشہ زوراور رہتے ہیں. اور جس موت کے خوف میں ساری دنیا مبتلا ہے, اسی موت کے خوف کو یسوع نے ہمیں آزاد کر دیا, اس موت کے خوف سے ہمیں باہر نکال دیا ہوا ہے. اور جو غیر ایماندار ہے وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ آئس کریم کی طرح ہے. گرمی جب ہوتی ہے تو آئس کریم میلٹ ہو جاتی ہے, اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے, اس لیے زندگی آئس کریم کی طرح ہی ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ اس پر کیا ہے. لیکن ایمانداروں, میرے اور آپ کے لیے یہ سیلیبریشن ڈے ہمیں اس بات کی بھی خبر دے رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کون ہے, اور آگے ہمارے پاس کون ہے, آگے ہمارا استقبال کون کر رہا ہے. یہ میرے اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, یہ میری اور آپ کو لوگوں کی سیلیبریشن ڈے ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اگلے جہان کے بارے میں بھی خوشخبری موجود ہے. لیکن یہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے, نہ ہی کوئی قوم, نہ ہی کوئی قبیلہ یہ بات جانتا ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس نے بڑی خوبصورت بات کی, خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جہاں میں ہوں وہاں. تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ خود ہمیں ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہے, وہ ہمیں خود لینے کے لیے وہاں پر موجود ہے. اور آج ایک چیز, اس گڈ فرائیڈے پر زندگی ایک ہی بار ملنی ہے, اور جو مل چکی ہے آج اس گڈ فرائیڈے کے موقع پر اپنے ساتھ عہد کر لیجئے کہ ہماری زندگی بھرپور اس کی حمد و ثنا کے لیے ہوگی, اس کو جلال دینے کے لیے ہوگی. ہمارے لبوں سے ہمیشہ خداوند کو جلال ملے گا, ہمارا ایمان کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا, ہم اپنے ایمان سے کبھی نہیں پھریں گے, تاکہ ہمیشہ ایمان پر کھڑے رہ کر خداوند کو جلال دیں گے. خداوند یسوع مسیح نے ابلیس اور موت کے داغ توڑ کر رکھ دیے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ تیسرے دن خداوند یسوع مسیح مر کر جی اٹھا, اور جب تیسرے دن مر کر جی اٹھا تو 3 دن قبر میں کیا کرتا رہا. اس قبر کے اندر یسوع مسیح کیا کر رہا تھا؟
کوشش کی نا تو مریم کو ایک جواب ملا کہ ابھی میں باپ کے پاس اس جلال میں داخل نہیں ہوا، اس لیے مجھے نہ چھو. یعنی اس بات کی پروف ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابھی آسمانوں پر نہیں گئے تھے، اور وہیں پر جہاں پر اس وقت سارے انسان جسمانی صورت میں مر کر نیچے جایا کرتے تھے، یعنی پاتال میں جاتے تھے، وہیں پر میرا اور آپ کا یسوع بھی گیا. لیکن آج ایک امیجن بات کیجیے گا، یعنی ایک تصور میں لانا شروع کیجیے گا کہ یسوع مسیح جب پاتال میں گیا ہوگا، پاتال میں خبر مچی ہوگی، ایک دھوم مچی ہوگی، او یسوع فاتح آ چکا، یسوع فاتح ہو کر اس سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے آ گیا. تمام بدروح، تمام اس کے کارندے جو ہے اسی وقت گھٹنوں کے بل ہو کر اسے سجدہ کرتے ہوں گے، اور اس نے ایک اور کام کیا ہوگا، ابلیس کو اس کے تخت پر جا کر اس کے کان سے پکڑ کر کھینچ کر نیچے پٹکا ہوگا اور کہا ہوگا ابلیس یہی تیری اوقات ہے اور یہی تیرا مقام ہے کہ تو میرے قدموں میں جھکا رہے گا. ہاللویا. ایسا زبردست میرے اور آپ کے یسوع نے اس سیلیبریشن ڈے پر کام کیا ہوگا. اس کی ساری قوتوں، اس کی ساری طاقتوں، اس کی ساری سلطنت کو پکڑ کر تہس نہس کر کے مسمار کر دیا، اور آج ہم سب کے لیے فتح اور فتح سے بڑھ کر غلبہ ہمیں بخشا ہوا ہے. اس کے لیے جلالی طریقے سے تالیاں بجائیے. اس یہوہ خدا کے بیٹے یسوع کو جلال دیجیے گا، کیونکہ اس نے میرے اور آپ کے لیے موت کا مزہ چکھا، اس نے میرے اور آپ کے لیے ابلیس کے دانت توڑ دیا، اس نے تخت جو ہے اس کو ختم کر دیا اور فتح بخش دی. ہاللویا ہاللویا. اور زبردست کام کہ جب آپ کو کوئی کہے نا گو ٹو ہیل، ہم عموماً کہہ دیتے ہیں، میری بھی ایک عادت تھی، میں عموماً لاسٹ بہت سال مطلب پہلے میں موسٹلی لوگوں کے گو ٹو ہیل، بھاڑ میں جاؤ، میری طرف سے جہنم میں جاؤ. ایک چیز اور میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح نے جہنم کو لاک کر دیا ہے. ہاللویا. اب اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ جا جہنم میں، اس کو بڑے پیار سے کہنا ہے سوری میرے لیے جہنم لاک ہو چکی. ہاللویا. اب میں نہ میرے گھر کا کوئی فرد اس جہنم میں جائے گا، بلکہ ہم سب خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں. آمین. کہیے کہ ہم سب خداوند تیرے ساتھ اس بڑی بھیڑ میں شریک ہوں گے. لبوں سے اقرار کیجیے، کہیے زورآور طریقے سے اس بات کو کہہ کر ابلیس کو اپنی زندگیوں سے شرمندہ کیجیے، تاکہ ہمیشہ ہمارا خداوند ہی ہمیں اور زیادہ مبارک ٹھہرا سکے. یسوع مسیح کا خوبصورت وعدہ، اور اس وعدے کو اپنی زندگی میں لے کر یہ بات کہیے کہ ہاں میرے لیے جہنم لاک ہے، کیونکہ میرے یسوع نے میرے لیے جگہ آسمانوں پر تیار کی ہوئی ہے، اور میں نے اسی گھر میں جانا ہے، میں نے اسی گھر میں جا کر وہاں پر رہنا ہے. اینڈ دس از دا ڈے آف سیلیبریشن. یہ خوشی منانے کا دن ہے، یہ سیلیبریشن کا دن ہے، اور اسی میں خداوند کی فتح ہے. کیونکہ اس لیے کہ یہ کنجیاں خداوند یسوع مسیح نے پاتال کی اپنے پاس لے لی ہیں، اور کنجیاں لے کر نا چابیاں لے کر گھر کے بڑے بزرگ وہ ہمیشہ چابیاں اپنے پاس رکھتے ہیں. چابیاں لے کر تو جو تجوریاں ہوتی ہیں نا ان کو لاک کر دیتے ہیں. یہ ابلیس کی تجوری تھی، یہ ابلیس کا سیکرٹ پلیس تھا جہاں وہ ایمانداروں کو، دوسرے سب لوگوں کو لاک کر کے اپنی شہنشاہیت بنائے بیٹھا تھا، تخت پر بیٹھ کر سوچتا تھا کہ میرا راج ہے. اسی کو میرے یسوع نے لاک کر دیا ہوا ہے، اور یہ زبردست بھید ہے. اس لیے یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز دن ہے کہ جس میں ابلیس بھی حیران ہے، اس کے کارندے بھی حیران ہیں، تمام قومیں، امتیں سب کے سب حیرت زدہ ہے کہ کیا جلالی کام ہوئے اس دن. اس لیے یہ وہ دن ہے جب موت کی موت ہو گئی. اس لیے یہ وہ دن ہے جس میں میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے موت کو قتل کر دیا. ہاللویا. کلام مقدس میں لکھا ہے اب سے جو مسیح یسوع میں ہے ان پر موت کا حکم نہیں ہے. اور مکاشفہ میں لکھا ہے جس کے نام کتاب حیات میں نہیں ملیں گے انہیں کہاں پہ ڈالا جائے گا؟ آگ اور گندک کی جھیل میں. ایک دوسرے سے کہیے، اور اب آپ بولیں گے، بلند آواز سے بولیں گے کہ یہ خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے آج کے دن کہ خداوند یسوع نے میرا اور آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہے. زوراور طریقے سے ایمانداروں بولیے گا، جن کو ڈاؤٹ ہے وہ مت بولیں، جن کو شک ہے وہ مت بولیں،
खुदावन की उस बड़ी प्रेजेंस में उसको चला दूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मसीह की मोहब्बत जाहिर हुई सलीब पर, मौत हुई। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मौत की, और सेकंड खुदा की मोहब्बत और मसीह की मोहब्बत जाहिर हुई। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम 5वां बाब और 8वीं आयत, 5वां बाब और 8वीं आयत, 5वां बाब 8वीं आयत। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। जब हम गुनाहगार ही थे, हमें कोई खूबी नहीं है, हमें कोई टैलेंट नहीं है। मत कहिए मैं एमए, मैं बीए, मैं फिलोसफर, मैं बायोलॉजिस्ट, मैं साइंटिस्ट, कुछ भी नहीं है। आपकी कोई टैलेंट, आपकी कोई खूबी, आपकी कोई बात, मैं पास्टर, मैं डीकन, मैं एल्डर, कोई बात नहीं। जब हम गुनाहगार ही थे, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जितने आदम से पैदा हुए वो गुनाह के तुखम से पैदा हुए। हमारी ब्लड लाइन आदम के साथ थी और हम सब के सब गुनाहगार। जब आप गुनाहों की दलदल के अंदर थे तब मेरे और आपके यीशु ने हमारी खातिर उस सलीबी मौत को लिया। और ये खुदा की मोहब्बत थी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेज दिया। यहाँ पर दो बातें, मसीह की मोहब्बत और मसीह की मौत से खुदा की मोहब्बत जो है वो जाहिर होती है। और खुदा के मुतल्लिक आम लोगों का पता क्या ख्याल है? ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? खुदा ऐसा खुदा है कि वो हमेशा मारता है। खुदा ऐसा खुदा है जो बलाएं नाजिल करता है, बीमारियां भेजता है, तकलीफें भेजता है। आप नेट रिसर्च अगर करते हैं तो वहां पर देखिएगा यूरोप के अंदर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं और उन पर लिखा होता है आई हेट गॉड। वजह पीछे वो कहते हैं ये कौन सा खुदा है जो नजर नहीं आता, ये कौन सा खुदा है जो हमें बरकत है। हम तो अपनी ताकत से सब कुछ ले रहे हैं, हमारी ताकत सब कुछ कर रही है। लेकिन मैं समझती हूँ वो लोग नाइल्मी का शिकार लोग हैं। उसकी मोहब्बत तो यूं है कि जब हम गुनाहगार ही थे वो हमारी खातिर हुआ, उसने सलीबी मौत ली और हमसे इतना प्यार किया कि इस कदर प्यार कि 39 कोड़े खाए। हर वो बात कि जो इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो सकते। एक बाप होते हुए, एक माँ होते हुए, जिस्मानी बाप की बात कर रही हूं, अगर आपके बेटे के लिए कहा जाए कि आप अपने बेटे को किसी दूसरे के लिए सिर्फ कुर्बानी देने के लिए पूरी पे ही दे दो, आपसे नहीं दी जाएगी। उसका घर बंद करवाने के लिए आप कह दो कि भाई ये बेटा आप रख लो, आप नहीं कर पाओगे, आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सोचिए कि उस बाप ने किस कदर मोहब्बत जाहिर की कि अपना इकलौता बेटा वही हमारी मोहब्बत में दे दिया। और उस इसलिए दिया ताकि हम उसके साथ दोबारा प्यार के रिश्ते में जुड़ सके, हम उस जहन्नम की सजा के हकदार ना बन सके जो इंसान ने अपने ही लिए खुद तजवीज कर ली हुई थी। इसलिए उसने मेरे और आपके फिदिये के लिए अपने बेटे को भेजा। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब 5वीं और 6वीं आयत, पहला तीमुथियुस दूसरा बाब 5वीं और 6वीं आयत। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। और यूहन्ना रसूल कहता है कि हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। और पहला यूहन्ना 3:16, और वो फिर इससे जाहिर होती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने अपना बेटा हम सबों के लिए जमीन पर भेजा। वो जो खुदाई कुदरत रखने वाला था, वो जो इख्तियारात रखने वाला था, दौलत, इज्जत, शोहरत, हर चीज उसी की है। लेकिन उसने एक गरीब सी, एक बिल्कुल हकीर सी हालत में अपने बेटे को जमीन पर भेज दिया। और उसने मेरी और आपकी मोहब्बत में ऐसा किया। अब मसीह की मोहब्बत इस तरह जाहिर हुई। पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम दूसरा बाब 20वीं आयत, दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। खुदा की मोहब्बत को देखा कि उसने अपना बेटा हमारे लिए भेज दिया। और मसीह की मोहब्बत कि उसने मेरे और
جان دے دی، اس نے میری اور آپ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یوشع 3:19 فرماتے ہیں مسیح کی محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ خدا کی ساری معمولی سے معمول ہو سکو۔ کسی نے مسیح کی محبت دیکھنا ہو تو اس کے صلیبی کفارے کو دیکھنا شروع کیجیے، اس کے صلیب پر نظر کرنا شروع کیجیے۔ آج میں اور آپ ایک کمفرٹیبل زون میں بیٹھ کر خداوند کو جلال دے رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے تب بھی بڑی مخالفتیں سہی، تب بھی اس نے بڑی تکلیف سہی تاکہ میں اور آپ بچ سکیں، اور اس نے اس قدر ہم سے محبت کی کہ ہماری خاطر اس نے سیاست بھی برداشت کی، رومیوں کی بھی، فقی فریسیوں کی بھی۔ آپ جانتے ہیں اس کو طرح طرح سے آزمایا جاتا تھا، لیکن وہ سب کچھ سہتا رہا۔ اور جب آپ کلوری سے لے کر گتسمنی سے لے کر آپ کلوری کے مقام تک جاتے ہیں، تو میں نے لاسٹ ایک سرمن دیا تھا خونی پسینہ۔ جب گتسمنی باغ میں ہی میرا اور آپ کا یسوع دعا کر رہا تھا نا، وہ تب ہی منظر اس قدر تکلیف دہ منظر تھا کہ کچھ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ وہ دماغ کی ایسی شریانیں تھی جو کہ ٹینشن کی وجہ سے انر میں پھٹ گئی تھی، اور پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس بات کے لیے شرمندہ نہیں تھا کہ میں صلیب لے رہا ہوں، صرف ایک ہی تھی کہ باپ کی جدائی اس کے وسیلہ سے اس کو سہنا تھی، باپ کی دوری اس کے وسیلہ سے اس کو سہنا تھی، کیونکہ دنیا کے گناہ جب اپنے اوپر لینے تھے تو باپ گناہ کو پسند نہیں کر سکتا تھا۔ باپ نہ کل گناہ کو پسند کرتا تھا، نہ آج کرتا، نہ کبھی آئندہ کر سکے گا، لیکن وہی گناہ جو میرے اور آپ کے تھے، سارے گناہوں کا بوجھ یسوع اپنے اوپر لے کر کلوری کے مقام کی طرف بڑھنے والا تھا۔ اس کو تھوکا جا رہا ہے، اور اتنا لیپ، اتنا تھوک تھوک کر لیپ کہ اس کے چہرے کا کوئی عضو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کس کے لیے تھا؟ وہ میرے اور آپ کی محبت میں تھا۔ اتنے موقع مارے گئے تھے کہ میں سمجھتی ہوں پیشن آف کرائسٹ مووی جو دیکھ لیتے ہیں نا، ایک بار اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پیشن آف کرائسٹ مووی میں خداوند یسوع مسیح کے فیس کو دیکھیں نا، تھوک کے ساتھ پورا کا پورا لیپ تھا۔ یہ عموماً بیس لگانے کے بعد ماسک جب لگاتی ہیں لیڈیز، ماسک کے ساتھ آئس بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے چہرے کا کوئی حصہ نظر نہیں تھا آ رہا۔ اتنا اس پر تھوکا گیا، کس کی محبت میں؟ صرف میری اور آپ کی محبت میں۔ مکے مار مار کے اس کی آنکھیں تک چہرہ اتنا سوج چکا تھا کہ چہرے کے ایک ایک عضو میں سے بلڈ جاری تھا۔ کس کے لیے؟ صرف میری اور آپ کی محبت میں۔ جس پر بھی ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، پیٹا جا رہا ہے، اور 39 کوڑے جب لگائے گئے تھے نا، تو 39 کوڑوں کے ساتھ جب کچھ کوڑے اس میں ایسے تھے کہ جس کے ساتھ لوہا لگا ہوا تھا، جو ہی مارتے تھے ماس ایک پاؤ ماس ایسے کھینچتے تھے۔ وہ ریگالیاں جو بنی، وہ جو بلڈ نکلا، وہ کس کے لیے تھا؟ وہ آپ کے اور میرے لیے تھا۔ اور آج جانتے ہیں کیا ہمارے الفاظ ہوتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی کہہ دے آپ تو کرسچن لگتے ہی نہیں ہو، ہم بھول جاتے ہیں اس سارے کفارے کو، اس ساری محبت کو، اور ہم ان پر فدا ہونا شروع کر دیتے ہیں جو یہ بات کہہ دیتے ہیں ہمیں۔ کبھی اگر آپ اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو گاہے بگاہے، آپ خود گاہے بگاہے پیشن آف کرائسٹ دیکھ لیا کریں۔ نہیں دیکھنا چاہتے تو چاروں اناجیل کے اندر یسوع مسیح کے صلیب کے سارے واقعات موجود ہیں، ان کو پڑھ لیا کریں۔ محبت آپ کے اندر انڈیلنا شروع کر دے گا اپنی، وہ آپ کے اندر بسنا شروع ہو جائے گی اس کی محبت۔ خدا نے محبت دکھائی، بیٹے نے اس سے بڑھ کر محبت آپ کے لیے دکھا دی، اور کثرت کی محبت میرے اور آپ کے لیے دکھا دی تاکہ ہم اور آپ محفوظ رہ سکے۔ اور اس کی ایک بوند جو تھی وہ پوری دنیا کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ یوحنا فرماتے ہیں دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، لیکن اس نے میری اور آپ کی محبت میں پورا کا پورا خود کو لہو لہان کر لیا، پورا کا پورا۔ اور جب آپ یہ بھید جان جاتے ہیں تو آپ واقعی میں بلیسڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں، آپ باعث برکت بننا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی، اس نے میرے اور آپ کی محبت میں خود کو زخمی کروایا۔ اور گڈ فرائیڈے ایک ایسا دن ہے جس میں خداوند یسوع مسیح درمیانی
رشتہ بحال کر دیا. کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی سرافیم ایسا نہیں کر پایا تھا جو میرے اور آپ کے یسوع نے درمیانی بن کر آپ کا اور میرا رشتہ باپ کے ساتھ بحال کروا دیا. یہ اسی کی محبت ہے. اس نے تمام دروازے کھول دیے جنت کے، فردوس کے، اور فردوس کے دروازوں کو کھول کر مجھے اور آپ کو دوبارہ سے باپ کے پاس لے جانے کے راستے بنا دیے. ایک اور پوائنٹ نمبر 3، پرانے عہد کے وقتوں کے گناہ معاف ہوئے. پرانے عہد نامہ میں بھی آپ نے جتنے آباء اجداد کے گناہ تھے وہ بھی سارے معاف. 9واں باب اور 15ویں آیت، عبرانیوں کا خط 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت، 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت. اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کرے. ابدی میراث کو حاصل کرے. یہ ایک نہایت عجیب بید ہے کہ مسیح کی موت نہ صرف نئے عہد کے گناہوں کو بلکہ پرانے عہد کے گناہوں کو بھی. میرے اور آپ کے آباء اجداد کیا کرتے تھے؟ پیروں فقیروں کے پاس جاتے، جادوگروں کے پاس جاتے، دیوا بتی چلاتے. آپ میں سے کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کر دینا تو میں مان جاؤں گی کہ ہاں آپ کے آباء اجداد ایسا نہیں کرتے تھے. ہم سب کے آباء اجداد، دادا پردادا، اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو شاید 5-6 نسلیں پیچھے چلے جائیں تو سب کے سب بت پرست تھے. سب کے سب گناہوں میں ان زمین کا دودھ اور شہد کی ندیاں جہاں بہتی ہیں وہ وعدہ، ہاللویا، کلیسیا کے ساتھ ایک زبردست وعدہ کہ وہ آسمانی مقاموں پر ہمیں جگہ دے رہا ہے. ہاللویا. کلسیہ 2:14 میں فرماتے ہیں حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. وہ سارے ڈاکومنٹ جو میرے اور آپ کے خلاف لکھے گئے تھے، وہ ساری فائل جو میرے اور آپ کے خلاف فرشتوں نے لکھی ہوئی تھی کہ ان کے آباء اجداد نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، وہ سب کچھ مٹا ڈالا. اور بڑی خوبصورتی سے کیا لکھتا ہے؟ اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا ڈالا. یہ جو کیل لگے تھے نا ہاتھوں میں، پیروں کے اندر، ان سب پر اس نے میری اور آپ کی دستاویز لکھ دی تھی. میرے اور آپ کے سارے گناہوں کو لکھ کر جڑ کر ہمارے سامنے سے مٹا ڈالا. اور سب سے بڑھ کر باپ کے سامنے سے مٹا ڈالا. معافی کا مطلب ہوتا تھا کہ ڈھانپنا. کفارہ جب جانور دیا کرتے تو جیسے اگر میں اس چیز کو ڈھانپ دوں، یہ تھی معافی. یہ پرانے عہد نامہ کی معافی تھی کہ آپ کے گناہ ڈھانپ دیے گئے ہیں. سردار کاہن جا گیا بلڈ لے کر بکروں کا، بچڑوں کا ہیکل کے اندر، اور 1 سال کے بعد آپ کی پھر سے معافی دوبارہ ہونا تھی. نئے عہد نامہ میں یہ جو ورس کلسیہ 2:14 ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی، ڈھانپی نہیں گئی، اس کو کپڑا نہیں اس پر ڈالا گیا، بلکہ ٹوٹلی اس کو مٹا ڈالا گیا ہے برے کے خون کے اندر. اور برے کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ گناہ چاہے کرمسی ہی کیوں نہ ہو، وہ برف کی مانند سفید کر ڈالتا ہے. آپ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک گناہ میں ڈوبے ہو، وہ تب بھی آپ کو معاف کر دیتا ہے. بڑی خوبصورت مثال، عین زنا میں پکڑی گئی عورت، سب نے اس پر انگلی اٹھائی، اور میرا اور آپ کا یسوع کتنا خوبصورت کہتا ہے جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا. وہی ایک شخصیت تھی جو اس پر لعن تن کر سکتی تھی، اس کو سزا دے سکتی تھی، اور اسی نے معاف کر دیا. اور آج بھی معافی کا دریا کثرت سے جاری ہے. اور آپ اور میں اس دریا کے اندر جب بہنا شروع کرتے ہیں اور ہماری مخلصی، ہماری معافی جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے خون نے صرف معافی نہیں، یہاں لفظ جو یوز کیا گیا نا وہ ہے ریمیشن. اور ریمیشن یعنی عہد نامہ کے تمام جتنے بھی گناہ تھے ان کو مکمل ختم. یسایہ 53:5 نکال لیجیے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں. یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب 5ویں آیت. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے. اور یہاں پر جو لفظ گائل ہے نا، اس کا عبرانی میں لفظ ہے وونس.
لفظ کا مطلب بنتا ہے واؤز، گہرے گھاؤ، اتنے گہرے گھاؤ، اتنے گہرے گھاؤ کہ ان کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اس نے معافی بخشی ہے، مجھے اور آپ کو اس نے شکر گزاری کا موقع بخشا ہے۔ آئیے صرف ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے کہیے کہ خداوند یسوع میں تیری شکر گزار ہوں اس قیمتی خون کے لیے، ان گھاؤں کے لیے، اس گھائل کرنے کے لیے جو تو میری خاطر کیا، جس کے وسیلہ سے آج میں نے شفا پائی ہے، جس کے وسیلہ سے آج تیری بارگاہ الہی میں ہوں، جس کے وسیلہ سے آج میں مخلصی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ تیری حضوری میں زندہ ہوں۔ خداوند کو مبارک کہیے، ہاللویا۔ جب آپ کوئی نئی گاڑی لیتے ہیں نا تو نئی گاڑی کا چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، نیا گھر خرید لیا، چند دنوں کے لیے آپ خوش ہو گئے، لیکن جو وہ پرانا ہوتا گیا آپ کی خوشی کا لیول کم اور کم، بالکل ختم ہے۔ ایسا کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ مگر یہ خبر اس لیے فریش رکھنا کیونکہ میرے لیے کوڑے کھائے اور اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی، یہ خبر ہمیشہ اپنے لیے فریش رکھنا، تاکہ آپ جب اس کو فریش رکھیں گے تو آپ ہمیشہ تازہ دم رہیں گے اور اس کی ذات میں ہمیشہ تازگی پائیں گے، بیماریوں سے رہائی پائیں گے۔ یسایا 43:25 فرماتا ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ ہم انسان ہیں، ہم ہر ایک کی خطائیں یاد رکھتے ہیں۔ جس نے جب غلطی کی 10 سال بعد کہیں گے اس نے میرے ساتھ وہ غلطی کر دی تھی، اس نے مجھے ایسے ہرٹ کر دیا تھا۔ لیکن خداوند کیا فرماتا ہے، اور ایک خادم کا کہنا ہے وہ ہمارے گناہوں کو ایسے کہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے اور وہاں پر اوپر لکھ دیتا ہے یہاں پر بنسی ڈالنا منع ہے۔ بنسی ڈالنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مچھلی پکڑنے کے لیے نا جو کھونٹی لگائی جاتی ہے اور کھونٹی لگا کر مچھلی پکڑ کے باہر، تو خادم کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر اب کوئی کھونٹی نہیں لگے گی، بنسی نہیں لگے گی، دوبارہ آپ گناہ وہاں سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ میں نے ان حکموں کی دستاویز جو ہے وہ مٹا ڈالی ہوئی ہے، ختم کر ڈالی ہوئی ہے۔ اب ان پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے، میں نے ان کی سزائیں جو ہیں، ان کے نام جتنے گناہ تھے وہ ختم کر دیے ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیزو اپنے آپ پر نہیں، برے کے خون پر ہمیشہ اعتماد کیجیے۔ ابلیس، اس بات کو غور سے سنیے گا، اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو 10 سال پہلے گناہ کیے، ابلیس کان میں آ کر کہے گا تم نے وہاں پر یہ کیا تھا، تم نے جوانی میں یہ کیا، جب تم 14 سال کی تھی، 18 سال کے تھے، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے وہ گناہ کیا، تم نے وہ گناہ کیا۔ آپ کو ابلیس یاد کروائے گا، لیکن روح القدس آپ کو یاد دلوائے گا کہ میرے اور آپ کے یسوع نے میرے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ اب کوئی دستاویز باقی نہیں ہے، اب کوئی لسٹ گناہوں کی باقی نہیں رہی، بلکہ خداوند کے خون سے ہم دھل چکے ہیں، اور اس کو یاد دلوائیے۔ ابلیس کو یہ بات کہیے کہ میرے یسوع نے مجھے معاف کر دیا، اور اس کا خون جو ہے باپ کی بارگاہ الہی میں، پتہ کیا باپ پکارتا رہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، ان پر رحم کر، اے باپ ان کو معاف کر، ان پر رحم کر۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں، یہوہ خدا آپ کے گناہوں کو نہیں، برے کے خون کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور برے کے خون کو دیکھ کر آپ کو معافی بخش رہا ہوتا ہے۔ اور جب ابلیس آپ کو بار بار آپ کے گناہ یاد کروائے تو اسے ایک کہانی سنا دیجیے گا، اسے کہیے گا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لوزر تھا۔ کون تھا؟ ایک لوزر تھا، ہارا ہوا شخص تھا، اور اس کا سر میرے یسوع نے کچل دیا ہوا ہے۔ ہاللویا۔ اسے یہ کہانی سنا کے اسے کہیے تیری کہانی ختم، ہماری کہانی سن، اور ہم فاتح ہیں۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ جب اس کے سر کو کچلا گیا نا تو اس کے سر میں ایسا گھاؤ بن گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا، جیسے اس بھیڑ کا ڈنک نکال دیا نا، پڑپڑاتی ہے، سوچتی ہے کہ میں اس کو ڈسوں گی، اس کا ڈنک نکل چکا۔ سیم ابلیس کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ اس کا گھاؤ جب لگا، اس کے سر کو کچلا گیا، گہرا گھاؤ لگا، اور اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ میں ماروں، لیکن کسی کو بھی پھر اس کے بعد وہ ڈس نہیں سکتی، کیونکہ میرے اور آپ کے یسوع نے برگلا تماشا ابلیس کا بنا ڈالا، کھلا کھلا تماشا، کھلا کھلا اس کو نیکڈ کر کے رکھ دیا۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ ابلیس کو کان سے پکڑ کر پٹھا ہوگا اس کے تخت سے، کہتا ہوگا پاک
یسو مینوں معاف کر دو, کچھ تے خیال کرو میریاں بدروواں پیاں ویندیاں نے, او میرے موکل وے وینے, تسی مینوں بے عزت کر دیا انہاں دے سامنے. پرمانا تماشا میرے آپ اور آپ کے یسوع نے اس کا بنایا تھا, بالکل کھلا کھلا ننگا. اور فتح آپ کے منہ کے اندر ہے. آج خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے وسیلہ سے فتح پائی, لیکن ہم اس کی گواہی کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں فتح پاتے ہیں. جب جب ہم اپنے لبوں سے اس کی گواہی دیتے چلے جاتے ہیں, ہم فتح پاتے چلے جاتے ہیں. نمبر 4, اور مسیح کو جلال اور عزت کے تاج ملے. مسیح کو جلال اور عزت کے تاج ملے. مکاشفہ 19:12. کیسے تاج نکالیے گا؟ مکاشفہ کی کتاب 19واں باب 12ویں آیت. مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اور 12ویں آیت. اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں, اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں, اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید یسوع مسیح کی موت ایک شکست ہے. ظاہری طور پر ایسا ہی لگ رہا تھا, کیونکہ قومیں آج بھی پاک جمعے کا دن پتہ کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ کالے کپڑے پہن کر, ماتمی لباس, ماتم شو کر کے. ہماری ہی کرسچن اقوام جو ہے وہ اس طرح سیلیبریٹ کرتی ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہے, ہم یہ تو شکست کا دن ہے, ہمارا یسوع اس دن مارا گیا, ہمارے یسوع کو اس دن اس طرح کیا گیا, یہ ہوا وہ ہوا, ایسے ہوا ویسے ہوا. لگتا کچھ ایسے ہی ہوگا, لیکن اس کی موت میں اندیکھی فتح تھی. وہ فتح جو شاید اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, اور جب چوہی تیسرے دن وہ جلال میں ظاہر ہوا, اس کی فتح ظاہر ہوئی. اور سب سے بڑی بات, جب کوئی لیڈر بنتا ہے نا, اور لیڈر بن کر فاتح ہو کر آتا ہے, تو وہاں کے جتنے اقوام کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں, اس کو بڑا اچھا ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ملک میں پچھلے کچھ ماہ پہلے ایک شخص نے نیزہ مار لیا, اور نیزہ مار کر اولمپک گیمز کے اندر وہ کامیاب ہو کر آ گیا. آپ جانتے ہیں اسے کتنا پروٹوکول ملا؟ اس کو کوئی ہار پہنا رہا ہے, کوئی گولڈ دے رہا ہے, کوئی زمین گفٹ کر رہا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کوئی کچھ دے رہا ہے. ایون دو کہ ہماری وزیر اعظم صاحبہ نے بھی اس کو کافی زیادہ وہ جو ہے چیک بھی دیے, گھر بھی دیا, یعنی بہت زیادہ. اور آپ سوچئے ایک زبردست بات کہ جب میرے اور آپ کے یسوع کو صرف ایک ہی ٹارگٹ ملا تھا کہ اس نے فدیہ دینا ہے, اس نے میرے لوگوں کو میرے ساتھ دوبارہ سے بحال کرنا ہے, کفارہ دینا ہے, اور کفارہ دے کر میرے پاس واپس آنا ہے. اور اس صلیبی کفارے کو جب میرے اور آپ کے یسوع نے کامیابی سے فتح مندی سے ادا کیا ہوگا, تو باپ کو کتنا جلال اس نے دیا ہوگا, اور باپ نے اس پر اسی وقت کتنے تاج اس کے سر پر رکھے. اور یہ وہی تاج ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ مسیح کو جلال اور عزت کے تاج ملے, جو میرے اور آپ کے سامنے نہیں, لیکن آسمانوں پر جا کر اس کو تاج ہی تاج پہنائے گے. فتح مندی کے تاج, بلند اور پورے اپنے مقاصد کو کرنے کے تاج, اپنی اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے تاج خدا و یہوہ خدا نے اس کو پہنا ہے. اور اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ, جس کے حضور میں چاہے گھٹنا آسمانیوں کا ہو, زمینیوں کا, یا زمین کے نیچے پاتالیوں کا, ہر ایک گھٹنا اس کے حضور میں جھکتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ ہاں خداوندوں میں خداوند ایک ہی ہے, اور وہی سجدوں کے لائق ہے. اس نے سب سے اعلیٰ نام اسے بخش دیا. اور یہ تاج اسے پلاطوس نے نہیں, اسے رومی حکومت نے نہیں, اسے کیسر نے نہیں, سردار کاہنوں نے نہیں, یہودیوں نے نہیں, بلکہ خود باپ نے پہنائی. اور آج مجھے اور آپ کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا گیا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو کیا کرو گے؟ زندگی کا تاج پاؤ گے. اور جب میں اور آپ جان دینے تک وفادار رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس تاج کے حقدار ہوں گے. آمین. نمبر 5 اور لاسٹ پوائنٹ, مسیح کی دلہن کا جنم ہوا. فرسٹ پوائنٹ بولیے گا اگر کسی کو یاد ہے, موت کی. سیکنڈ پوائنٹ اونچا بولیے گا, خدا کی اور مسیح کی محبت ظاہر ہوئی. نمبر 3 پرانے وقتوں کے گناہ معاف ہوئے. نمبر 4 مسیح کو جلال اور عزت کا تاج ملا. اور نمبر 5 مسیح کی دلہن اس کا جنم ہوا.
यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 33वीं और 34वीं आयत, लास्ट आयत है, निकाल लीजिएगा। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 33वीं और 34वीं आयत, मेरा और आपका जन्म, मसीह की दुल्हन का जन्म कैसे हुआ? लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने बाले से उसकी पसली छेदी और फिर उससे खून और पानी बह निकला। पहला आदम जब उसकी दुल्हन तैयार होना थी ना, उसके लिए दुल्हन बनानी थी, तो यहोवा खुदा ने तब भी आदम पर गहरी नींद भेजी। और कुछ राइटर्स का कहना है कि आदम बिल्कुल मुर्दा था तब, और मुर्दा हालत में उसकी पसली ली गई और पसली में से उसकी दुल्हन हवा तैयार की गई। और जब पसली ली गई वो 5वीं पसली थी, और उसके बारे में कहा जाता है कि 5वीं पसली दिल के करीब वाली पसली थी, और 5 जो कि फजल का अदद है। और आज अगर कहा जाए तो हम पर भी यही फजल हुआ कि जब पहले आदम की पसली में से हवा को निकाला गया, अब दूसरा आदम यीशु मसीह, और इसकी भी पसली ही में बाला मारा गया। ये नहीं है कि ये कोई इत्तेफाक था, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर नविश्ते पूरे कर रहा था। हर वो काम जो यीशु मसीह सलीब पर करता जा रहा है, नविश्ते पेशन गोइयां, हर एक नबूवत को वो पूरा कर रहा था, और ये भी नबूवत थी, और इस नबूवत को पूरा किया गया। पसली में जब बाला मारा गया तो पानी और खून जो था वो बह निकला। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, एक बेबी की जो जन्म होता है यूट्रस के अंदर, तो जन्म होने के बाद वो भी वाटर बैग में ही रहता है, पानी की थैली जिसे कहते हैं। अमूमन आजकल जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेडीज के साथ आ रही है, कहते हैं जी पानी कम हो गया, बेबी की डेथ हो सकती है। बहुत ज्यादा लेडीज ये आकर कंप्लेन करवा के प्रेयर्स करवा रहे थे, हमारा पानी। बताने का मकसद ये है कि अगर हम जिस्मानी तौर पर देखें तो एक औलाद जब जन्म लेती है तो वो भी जिस्म में पानी के अंदर ही रहती है, यूट्रस के अंदर। और जब पैदाइश का वक्त आता है तो पानी और खून दोनों बह निकलते हैं। और जब यीशु मसीह की पसली में भी बाला मारा गया, दुल्हन उसमें से निकली और पानी और खून बह निकला, और मेरा और आपका जन्म हुआ। और ये सब गुड फ्राइडे के रोज इस सलीबी मौत के वसीला से हुआ। सो ये दिन कौन सा दिन है? सेलिब्रेशन डे है। कौन सा दिन है? सेलिब्रेशन, क्योंकि मेरी और आपका जन्म भी इसी रोज में हुआ है, कलीसिया का जन्म भी इसी दिन हुआ है। और 5वीं पसली में ही बाला मारा गया था। आदम की भी 5वीं पसली निकाली गई, और जब यीशु मसीह के बाला मारा तब भी 5वीं पसली में ही बाला मारा गया। और 5वीं पसली मैंने कहा दिल के करीब, कलीसिया यीशु मसीह के दिल के करीब है। लास्ट आपके साथ एक थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन शेयर करने लगी हूं। ज़बूर 22 और उसकी 6ठी आयत। ज़बूर 22 बेसिकली प्रोफेटिक, इसको साम कहा जाता है कि ये प्रोफेटिकली सारा का सारा सलीब पर तैयार किया गया, सलीब के बारे में बयान किया गया साम है। ऐसा ज़बूर है जिसके बारे में सारा का सारा सलीबी जिक्र है। 6ठी आयत में कहता है, पर मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं, पर मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नुमा और लोगों में हकीर। खुदा के कलाम में कितने वंडर्स है, कितने अजायबात है, कितनी अजीबो गरीब हकायक मौजूद है। इब्रानी जुबान में कीड़े के लिए लफ्ज रेमातुलत यूज किया गया है। रेमातुलत जिसका मतलब है सुर्ख अरगवानी कीड़ा, ऐसा कीड़ा जिसका रंग सुर्ख होता है। और इसमें मिस्ट्री पता क्या है? यहां पे ज़बूर नवीस जो मिस्ट्री बयान कर रहा है, जो भेद बयान कर रहा है, ये कीड़ा इंसेक्ट नहीं है, ये वाकई के अमल करना शुरू करता है। और अमल इस तरीके से कि ये उसके साथ यूं चिमट जाता है और चिमट कर एक नए कीड़े को जन्म देता है। इसके अंदर से एक नया कीड़ा निकल रहा होता है। जो ही वो जो है शाख के साथ चिमटा, चिमट कर एक नए कीड़े को जन्म दे देता है। सेम मेरे और आपके यीशु ने ये किया। और साम ये वाला जो ज़बूर है, ये बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि मैं कीड़ा हूं, इसी के बारे में बयान किया जा रहा है कि मैं इंसेक्ट नहीं हूं, मैं वर्म हूं। मैं भी एक लकड़ी के साथ चिमट गया, और जो ही लकड़ी के साथ चिमटा तो कलीसिया का जन्म उसमें से हुआ। कलीसिया जो है उसमें से
دوسرے کیڑے کو جنم دے دیتا ہے تو پہلا کیڑا مر جاتا ہے، ورم جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو ہی اس ورم کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ساتھ ہی چمٹ جاتا ہے۔ تیسرے دن جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایک موم کی طرح یوں چمٹا ہوا ہوتا ہے، اور موم کی طرح چمٹا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اس موم کو اتارتے ہیں، اور وہ موم عام موم نہیں ہوتی، وہ موم میڈیسن میں یوز ہوتی ہے، اور وہ میڈیسن دل کی دوائی یعنی دل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے یسوع کے خون کی دوائی جو تیسرے دن زندہ ہو گیا، زندگی بخشنے کے لیے، رہائی بخشنے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے، آزادی دینے کے لیے۔ اور اس کیڑے نے بھی بے شک یہی کیا، کیڑا جو اپنا خود کو مار گیا دوسرے کو جنم دے گیا، یسوع جو خود مار گیا مجھے اور آپ کو جنم دے گیا، اور جنم دے کر بھی میرے اور آپ کی رہائی کا کام کر گیا۔ ہاللویا ہاللویا۔ آنکھوں کو بند کر کے ایک کام کرنا شروع کیجیے، صرف چند سیکنڈ اپنے اپنے خاندانوں پر یسوع کا خون اپلائی کرنا شروع کیجیے۔ کہیے کہ خداوند یسوع میں تیرے خون کو، زوراور پاک خون کو اپنے خاندان کے ایک فرد کا نام لے کر اپلائی کیجیے۔ کہیے کہ خداوند یسوع میں تیرے خون کو اپنے شوہر پر، میں اپنے شوہر طارق پر تیرا خون اپلائی کرتی ہوں، اپنی بیٹی جینی پر، اپنے بیٹے جیرس جویلب جیسیل پر اپلائی کرتی ہوں۔ نام لیجیے گا، نام لیجیے، کہیے کہ خداوند یسوع تیرے خون کی زوراور باڑ ہمیں ملنا شروع کرے، ہم تیری زوراور باڑ میں آ جائیں، ہم تجھ میں محفوظ ہو جائیں۔ اپنے دلوں پر یسوع کا خون اپلائی کیجیے، اپنے بدن روح جان پر یسوع کا خون اپلائی کیجیے۔ کہیے کہ خداوند یسوع آج کے بعد میرا دل مضبوط رہے، میرے دل کو کوئی بھی حالات کبھی بھی کمزور نہ کرنے پائے، میں دل کا مضبوط بن جاؤں، اور کوئی بیماری کوئی ہلاکت بھی اسے کمزور نہ کرنے پائے۔ اپنے جسم کے ایک عضو پر یسوع کا خون اپلائی کیجیے۔ کہیے کہ پاک یسوع آج سے ہی یہ جو فتح مند دن ہے، اس فتح کے دن میں میرے گھر میں سے ہر بیماری کا زور توڑ دے، ہر لعنت کا زور توڑ دے، ہر طرح کی غربت کا زور توڑ دے، ہر طرح کی وہ لعنتی تاثیریں جو حسد کی صورت میں میری زندگی پر، میرے خاندان پر اٹیک کیے، ان کا زور ٹوٹتا چلا جائے، تاکہ یہ فتح مند دن میرے گھرانے کے لیے، میری زندگی کے لیے، میری نسلوں کے لیے باعث برکت بن جائے۔ یسوع کا خون بدروحوں کے خلاف مانگیے، وہ بدروحیں جو طرح طرح سے آپ کو تنگ کر رہی ہیں، اس کا خون مانگ کر ان کی طاقت کو زائل کرنا شروع کیجیے۔ اس نے ابلیس کو شکست نہیں دی، بلکہ اس نے میرے اور آپ کے ساتھ مل کر اس نے ابلیس کو شکست دی ہے۔ اس لیے آج اپنے منہ کے الفاظ سے اس کو شکست دینا شروع کیجیے۔